میرے دوستوں بزرگ عزیزوں، یہ دیکھا جاتا ہے کہ جنات کا انسانوں کو پریشان کرنا بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ جتنا اتباع سنت میں کمی ہوگی اتنا شیاطین اور جنات کا غلبہ ہوگا۔ یہ سب سے پہلی وجہ ہے، اس لیے کہ اتباع سنت کے بغیر آدمی پوری طرح طہارت اور پاکیزگی حاصل نہیں کر سکتا۔ اکثر جنات کا اثر اور اکثر جنات کا پریشان کرنا ناپاکی اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بہت سی سنت عادت ایسی ہیں کہ اگر ہم ان کا اہتمام نہ کریں جنات پریشان کرتے ہیں، اور ہم یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ سنت ہی تو ہے، استغفار بھی ہے، حالانکہ کسی عمل کے حکم کا فرائض سے کم ہونا اس کے استغفار کے لیے نہیں ہے، اس کو ہلکا سمجھا جائے۔ مثال کے طور پر ہڈی سے گوشت کو اچھی طرح صاف کرنا، اور جب تک dailymarkers.com دانت سے براہ راست ہڈی سے گوشت نوچ کر نہ کھایا جائے جو سنت عین سنت ہے، اس کو تک ہڈی گوشت سے صاف نہیں ہو سکتی۔ چھریوں سے، کانٹوں سے، چمچوں سے کھانے کا مزاج بن گیا ہے۔ ہاتھ میں ہڈی اٹھا کر دانت سے نوچ کر کھانا اس کے زمانے میں لوگ عیب اور بدتہذیبی سمجھتے ہیں، کیونکہ اس زمانے کے حمقاء جو ہیں مسلمانوں میں سے، ان کا خیال یہ ہے کہ تہذیب وہ ہے جو پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے پیش کی جائے، اور بد تہذیبی وہ ہے جو عوام الناس اور دنیا کے فنون سے ناواقف لوگوں کا طریقہ ہو، اس کو بد تہذیبی اور اس کو گاؤں کہا جاتا ہے۔ گاؤں کا ہے، گاؤں کا آدمی۔ حالانکہ بعض سنتیں ایسی ہیں کہ اگر واقعی پر عمل کیا جائے تو شہر کے لوگ، جن کو لوگ ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، وہ اتباع سنت کرنے والوں کو گاؤں کا اور دیہاتی اور تہذیب سے ناواقف سمجھیں گے۔ حالانکہ خدا کی قسم اصل وہ لوگ بد تہذیب ہیں جو سنتوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کو تہذیب سمجھیں۔ تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ ہڈی سے گوشت کو اچھی طرح صاف کرنا یہ بھی جنات کے اثرات سے بچنے کا ایک بنیادی عمل ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سی ایسی سنتیں ہیں کہ ان پر پوری طرح عمل نہ ہونا وہ شیاطین کے اور جنات کے پریشان کرنے کا سبب ہے، کیونکہ جب تک ہڈی سے پوری طرح گوشت صاف نہیں کیا جاتا اس وقت تک ہڈی پر جنات کے لیے غذا نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جس ہڈی کو مسلمان صاف کر کے پھینکتا ہے اس ہڈی پر جنات کے لیے غذا لائی جاتی ہے، لیکن اگر ہڈی سے گوشت کو صاف نہ کیا جائے پوری طرح تو اس پر جنات کی غذا نہیں آتی، تو جنات پریشان کرتے۔ جگہ بے جگہ پیشاب کرنا، اور صرف جو خلا کے لیے نہیں بلکہ فضا میں بھی اگر آدمی کسی جنگل میں بھی قضاء حاجت کرے تو جب جگہ کا تعین کر لے قضاء حاجت کے لیے، اس جگہ پر پہنچنے سے پہلے بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا اہتمام سے پڑھے، عام دوسروں کے اہتمام نہیں۔ حالانکہ جنگلات اور فضا میں تو زیادہ ضروری ہے بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے دعا کے پڑھنا زیادہ ضروری ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ شیاطین اور جنات اس زمانے میں یہ چیز بہت عام ہو گئی، اور اس لیے کہ پاکی کا اہتمام نہیں، اس لیے جو جناتی شیاطین ہیں
وہ زیادہ پریشان کرتے ہیں. پھر اس کے علاج کے لیے مختلف قسم کے تعویذ، مختلف قسم کے عملیات، مختلف قسم کے طریقے اختیار کرتے ہیں. حالانکہ قرآن میں وہ آیتیں جو جنات سے حفاظت کے لیے متعین کی گئی ہیں، ایک جاہلانہ جواب ہے کہ ہم تو پڑے ہوئے نہیں. عاملوں کو چاہیے کہ بجائے عملیات کے ذریعے علاج کرنے کے مریضوں کو آیت قرآن سے بتایا کرے. خود شیطان نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو آیت الکرسی کہہ کر اطلاعی کہ جگہ میں پڑھی جائے گی وہاں ہم نہیں آتے. تو میں نے عرض کیا کہ قرآنی آیات اور دعائیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں جنات اور شیاطین سے حفاظت کے لیے، ان کے سیکھنے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے. ایک صحابی رات کو کسی ایسی جگہ ٹھہر گئے جنگل میں جو پورا جنگل ہی شیاطین اور ایک دوسری مخلوق کا تھا. انہیں محسوس ہوا تو انہوں نے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض سے اعراف کی آخری آیتیں پڑھنی شروع کی. آخر تک پڑھتے چلے گئے. چنانچہ اس آیت کے پڑھنے پر اس جنگل میں جتنے بھی جنات اور دوسری مخلوق تھی انہوں نے رات بھر اس کی حفاظت کی. حفاظت اور فرماتے ہیں کہ مجھے ان اس پڑھنے کی وجہ سے ان کا مجھے خوف نہیں رہا. تو میں نے عرض کیا کہ بجائے اس لیے فرماتے تھے کہ جب قرآنی آیات سے یقین ہٹ جائے گا تو پھر لوگ سمجھیں گے کہ بس تعلیم گندوں کے علاوہ کوئی راستہ حفاظت کا نہیں رہا. حالانکہ عملیات سے کہیں زیادہ قوت عمل کی ہے. جنات سے کیسے پناہ لی جائے اور اس سے کیا طریقہ ہے ان سے بچاؤ کا. فرماتے ہیں ابو طیاح کہتے ہیں کہ میں نے کہا عبد الرحمن ابن خنبش تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ بڑی عمر کے صحابی تھے، میں نے کہا کہ عبد الرحمن کیا تم نے حضور اکرم سعدوں کا زمانہ پایا ہے؟ تو کہا جی ہاں میں نے آپ کا زمانہ پایا ہے. میں نے پوچھا کہ ان جنات اور شیاطین سے حفاظت کے لیے آپ کیا کیا کرتے تھے، خاص طور پر وہ رات جس رات میں خبیث جنات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ مکر کرنا چاہا، اس رات میں آپ نے کیا عمل کیا تھا ان سے حفاظت کے لیے؟ فرمایا کہ شیاطین جنات جس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اترے وادیوں سے اور گھاٹیوں سے، ہر طرف سے شیاطین آج کی طرف اترے، اس میں ایک شیطان تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا ایک شعلہ تھا، جس شعلے کے ذریعے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو جلانا چاہتا تھا. آپ کے چہرے کو جلانا چاہتا. فوراً جبرائیل علیہ السلام اترے اور بجائے اس کے کہ اس کی آگ کو بجھاتے یا اس سے آگ کو ہٹاتے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ملائکہ کی قوت قرآن آیات کی قوت سے زیادہ نہیں. حالانکہ جبرائیل آ کر اس کا مقابلہ کرتے، جبرائیل نے آ کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو
آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے ہر شر سے بچنے کے طریقے بتلانے تھے. یہ نہیں کہ مدد ہم کریں گے کہ نہیں، ہم آپ کو مدد کے اسباب و طریقے بتائیں گے. جبرائیل نے آ کر آپ کو نہیں بجھایا، جبرائیل اترے آپ کی طرف اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے. آپ نے فرمایا کیا کہوں؟ جبرائیل نے کہا اس طرح کہیے اعوذ بکلمات اللہ التامہ، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق وزرع وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتنة الليل والنهار ومن شر كل طارق الا طارق يطرق بخير یا رحمان. یہ کلمات جبرائیل نے آپ سے کہنے کے لیے کہے. کیا آپ کہیے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کی طرف سے تمام کلمات کے ذریعے ہر اس شر سے جو شر دنیا میں پھیلے، ہر اس شر سے جو شر آسمان سے اترے آسمان کی طرف چڑھے، ہر اس شر سے جو رات کی اندھیری، رات کی فتنوں کے شر ہیں یا دن کے، اور ہر اس شر سے جو شر رات کا آنے والا شر لے کر آئے. تاریخ کہتے ہیں رات کے آنے والے کو، سوائے وہ رات کا آنے والا جو کوئی خیر کی بات لے کر آئے. فرماتے ہیں کہ ان کلمات کے کہنے پر اس شیطان جو آگ لا رہا تھا آپ کے چہرے کو جلانے کے لیے، وہ آگ بجھ گئی، ان کی آگ بجھ گئی. اور اللہ تعالی نے ان آیتوں کے پڑھنے پر ان تمام شیاطین جنات کو آپ سے ہٹا دیا. وہ ابن کعب فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا، اچانک ایک دیہاتی آیا اور اس سے کہا نبی اللہ میرا بھائی ہے اور وہ جنات کے اثر سے بیمار ہے. ایسا بیماری ہے؟ عرض کیا کہ اس کو جنات کا اثر ہے جس کی وجہ سے اس کو جنون ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا اس کو میرے پاس لے آؤ. چنانچہ آپ نے اس کو اپنے سامنے بٹھایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ اور 4 آیتیں سورہ بقرہ کی شروع کی پڑھی، اور دو آیتیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور آیت الکرسی یہ پڑھی، اور 3 آیتیں سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، اور ایک آیت سورہ آل عمران سے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اور ایک آیت سورہ اعراف سے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض آخر سورہ تک، اور ایک آیت سورہ جن میں سے وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَوَسَّهَ بِكُمْ وَلَا اور 10 آیتیں سورہ صافات کی شروع کی، اور 3 آیتیں سورہ حشر کی آخری آیت، 3 آیتیں، اور سورہ اخلاص قل هو اللہ اور سورہ فلق سورہ ناس. یہ آیتیں پڑھ کر آپ نے اس پر دم کیا. چنانچہ وہ آدمی ایسا وہاں سے کھڑا ہو گیا جیسے اس کو کوئی شکایت کوئی تکلیف نہیں تھی.